یہ تحریر شیخ پورہ سے اللہ لوک نامی ایک شخص نے ارسال کی ہے۔ اس کے بقول تمام مقامات اور واقعات حقیقی ہیں، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر چند نام بدل دیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان دولت چاہتا ہے، مگر دولت بھی نصیب والوں کو ملتی۔ اس بات کا اندازہ یہ واقعہ پڑھ کر ہی ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ شیخ پورہ اور اس کے گرد نواح کا علاقہ ہمیشہ سے جرائم پیشہ افراد کا گڑھ رہا ہے۔ اس علاقے میں چوروں، ڈکیتوں اور منشیات فروشوں کا بہت عمل دخل رہا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر یہاں کے کچھ لوگوں کی سرشت میں بے ایمانی، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، نوسربازی کا عنصر ہمیشہ سے ہی رہا ہے۔ ان کے علاوہ ایک نہایت اہم عنصر جاگیرداروں کا بھی رہا ہے، اور ان میں سے کئی ایک کے پاس تو دولت کا کوئی حساب ہی نہ تھا۔ اس کی ایک اہم وجہ حکومت کی طرف سے مؤثر سدباب کا نہ ہونا تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کے ذمہ داروں اور ڈاکوؤں میں کوئی فرق نہ رہا۔ دونوں ہی لوگوں کو لوٹ مار رہے تھے۔ ہاں، ایک فرق ضرور تھا، وہ یہ کہ ڈاکوؤں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، مگر ذمہ داروں کے ڈیرے اور مخصوص علاقے ہوتے ہیں، جہاں پر یہ بڑے لوگ ڈاکوؤں کو پناہ دیتے ہیں اور کئی مواقعوں پر مخبری بھی کر دیتے ہیں، اور اس کا ڈاکوؤں سے اور بعض اوقات حکومت سے بھی خاطر خواہ نام پاتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی دینا ماچی تھا۔ اس کا نام تو دین محمد تھا، مگر ذات کم ذات ہونے کی وجہ سے دینا ماچی کہلاتا تھا۔ جاگیرداروں اور اونچی ذات والوں کے ظلم و ستم نے اسے ڈاکو بنا دیا تھا۔ اس نے کچھ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ملا کر اسی علاقے ارد گرد میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس کے کچھ خیر خواہوں نے شروع میں تو اسے اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے دماغ میں انتقام کا کچھ ایسا جنون سوار تھا کہ امیر اور کھاتے پیتے لوگوں کے سخت خلاف تھا۔ معلوم ہوا کہ بچپن میں ہی اس کی منگنی اپنی خالہ زاد کے ساتھ ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک خوش شکل اور زندہ دل لڑکی تھی۔ دونوں کے گھر بھی قریب تھے اور رشتہ داری بھی قریبی۔ تب دونوں میں ایک چاہت پیدا ہو گئی، جو کہ بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن گئی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر والے تو جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کچھ مالی مجبوریاں اڑے آ گئیں اور کام میں تاخیر ہوتی گئی۔ تب وہ ایک ساہوکار سے مدد کے طلبگار ہوئے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا مکان رہن رکھ دے، اگر مقررہ مدت کے اندر وہ قرضہ واپس نہ کر سکے تو ان کا مکان ساہوکار کے قبضے میں لے لے گا۔ شادی تو جیسے تیسے ہوگی، مگر اب قرضے کی واپسی ایک ٹیڑھا مسئلہ بن گئی۔ دینے ماچی نے بہت کوشش کی، محنت کی، مگر قرض تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بڑی مشکل سے سود کی رقم ہی ادا ہونی ہو کر رہی، اور ان سے مکان چھین لیا گیا۔ وہ وقت ان پر کتنا باری تھا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ مشکلات اپنی جگہ اور ذلت اپنی جگہ۔ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ ہی جاتا ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ یا مجبوری اسے اس راہ پر جلا دیتی ہے جس کو وہ کبھی ناپسند کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ساہوکار کے کرندے اس کا سامان گھر سے باہر پھینک کر مکان کو تالا لگا کر چلے گئے۔ کوئی ہمسایہ عزیز اس موقع پر کام نہ آیا۔ بڑی مشکلوں سے منت سماجت کے بعد کسی نے بھینسوں کے باڑے میں سامان رکھوایا اور چند دن کی مہلت لی۔ رشتہ داروں کو بھی پتہ چلا، مگر کسی نے زبانی افسوس کے سوا کچھ نہ کیا۔ وہ کرتے بھی گیا تو کیا، سب اپنے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ گھاؤ بھر جاتے ہیں اور دکھ مٹ جاتا ہے، مگر دینے ماچی کے ساتھ جو ہوا اس کا احساس دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ کہیں کھیتوں میں سے گزر رہا تھا کہ کسی نے اسے آواز دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمبے قد اور باروب شخصیت کے آدمی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اپنی تسلی کی اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں خاصی دور تک چلتے گئے اور ایک سنسان جگہ بیٹھ کر پہلے تو اس نے دینے ماچی سے اظہار ہمدردی کیا اور پھر مہاجن سے بدلہ لینے کی بات کی۔ میں تو خود ابھی بے گھر ہوں، دینے ماچی نے جواب دیا۔ سب کچھ ہو جائے گا، اس آدمی نے کہا، بس تم حامی بھرو، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ دینے ماچی کے دل و دماغ میں آگ لگی تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ سب باتیں دونوں میں طے ہو گئیں تو وہ نامعلوم شخص اپنی راہ چلا گیا اور چلتے چلتے رازداری کی تلقین بھی کر گیا۔ وہ رات اس نے کئی خواب دیکھتے گزاری۔ مکان، دولت، عزت، سب کام کیسے ہوتے ہیں۔ پیسہ اور طاقت بہت سارے مسائل کو حل کرتے ہیں،
اس نے سوچا اور بڑے دکھی دل کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی۔ ابھی دن نکلا بھی نہ تھا کہ گلی میں 3 ٹانگے نمودار ہوئے۔ ہر ایک کے تانگے میں ایک کوچوان کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ ہمیں استاد جی نے آپ کو لینے بھیجا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے خود ہی اس کا سامان اٹھا کر رکھنا شروع کیا۔ افراد خانہ کو بٹھایا اور کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کام اتنی خاموشی سے ہوا کہ گاؤں میں کسی کو خبر تک نہ ہو سکی۔ وہ لوگ جیسے خاموشی سے آئے تھے اسی طرح خاموشی سے نکل گئے۔ استاد جی ایک باروب شخصیت کا مالک تھا، قد کاٹ لمبا چوڑا اور شیریں زبان۔ استاد جی نے اس کا تفصیلی انٹرویو کیا۔ ان کام سے فارغ ہو کر دینا ماچھی کی ٹریننگ کی گئی۔ گرم مزاج تو وہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اب اس کو صرف ذرا بھڑکانے کی ضرورت تھی۔ وہ استاد کے کرندوں نے پوری کر دی اور پھر ایک دن اس کو آزمائشی طور پر ایک مہم پر روانہ کر دیا گیا، جو کہ توقع سے بڑھ کر پوری ہوئی۔ واردات میں کم و بیش 2 سیر کے قریب طلائی زیورات، کثیر نقدی اور قیمتی کپڑے حاضر تھے، جو کہ استاد نے سنبھال لیے اور سب لوگوں کو معقول حصہ ملا۔ اس طرح کی کئی وارداتیں کی گئی اور ہر واردات کے بعد حصہ دیا جاتا اور فالتو دولت استاد صاحب کے حکم کے مطابق ایک حویلی میں چھپا دی جاتی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ دینا ماچھی کے بچوں کی شادیاں ہو گئیں، اولادیں بڑی، استاد جی پر بھی بڑا طاری ہو گیا۔ اتنے عرصے میں دینا ماچھی نے استاد پر اتنا اثر جما لیا تھا کہ استاد اسے اب اپنی جگہ وارداتوں پر بھیجنے لگا تھا اور بے حد اعتماد کرتا تھا۔ اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ بھی بہت اچھا رہا تھا۔ آخرکار ایک دن استاد نے باقی لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اسے اپنے گروہ کا سربراہ بنا دیا۔ دینے نے اپنے استاد کی بے حد خدمت کی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سردار کسی عارضے میں مبتلا ہو گیا۔ اس عرصے اس خدمت اور وفاداری سے متاثر ہو کر استاد نے اسے اپنے گھر کا نگران بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد استاد فوت ہو گیا۔ اب دینا ماچھی سیاہ سفید کا مالک تھا۔ جب تک وہ ماتحت تھا سردار کی مرضی کے مطابق کرنا پڑتا، مگر اب وہ خود سردار تھا۔ ایک دن اسے کہیں جاتے ہوئے وہ ساہوکار نظر آ گیا جس نے اس کے مکان پر قبضہ کر کے اسے دربدر کر دیا تھا۔ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے بندے اس کے پیچھے لگا دیے، جو اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے واپس آ گئے اور آخر ایک رات کو اس کے گروہ نے ساہوکار کے گھر پر ہلہ بول دیا۔ رکھوالی والے کتے کو بے ہوشی کی دوا ملا قیمہ کھلا دیا گیا۔ وہ لوگ بے دھڑک اندر داخل ہو گئے اور سب افراد خانہ کو ڈرا دھمکا کر ساری دولت پر قبضہ کر لیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اب دینا ماچھی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس طبقے کے لوگوں کو لوٹنا بہت ہی آسان اور فائدہ مند ہے۔ چنانچہ وہ آئے دن ایسی ہی وارداتیں کرنے لگا اور اس گروہ کے وارے نیارے ہو گئے۔ نہ قتل کی ضرورت پیش آتی، نہ ہی مزاحمت ہوتی، اسلحہ دکھایا، دھمکیاں دیں، مال سمیٹا اور فرار۔ دینا ماچھی نے سب دولت اپنی حویلی میں ایک تہہ خانے میں چھپا لی تھی، لیکن اسے اپنی زندگی میں ایک بڑے صدمے سے اس وقت دوچار ہونا پڑا جب 2 نئے بندے اس گروہ میں شامل ہوئے۔ یہ دراصل پولیس کے مخبر تھے۔ ان مخبروں نے موقع دیکھ کر پولیس کو مخبری کر دی۔ پولیس نے بڑی نفری کے ساتھ چھاپہ مارا۔ ڈاکو بھی غافل نہیں تھے۔ رات کو پہرا دینے والے ساتھیوں نے سب کو خبردار کر دیا۔ بڑا زبردست مقابلہ ہوا، دونوں طرف سے بندے مارے گئے، مگر ڈاکوؤں کا زیادہ نقصان ہوا۔ ڈاکو فرار ہونے لگے۔ دینا ماچھی نے موقع پا کر اپنے اہل و عیال کو ایک خفیہ مقام پر چھپا دیا۔ بعد میں موقع پر اس نے وہ تمام دولت بھی نکال لی اور ایک ویران جگہ پر چھپا دی۔ اس نے نشانی کے طور پر وہاں ایک بانس کا پودا بھی لگا دیا جو دنوں میں بڑھ گیا۔ اس نے قریب ہی ایک جھونپڑی بنا لی اور وہاں دن رات رہنے لگا۔ ادھر گروہ کے بچ جانے والے افراد دینا ماچھی کی تلاش میں تھے تاکہ اس دولت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ دینا ماچھی جانتا تھا کہ ان لوگوں سے بچنا مشکل ہے اور اب وہ دولت میں صرف اپنا حصہ نہیں لیں گے بلکہ ساری دولت اس سے چھین لیں گے۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ مر جائے گا مگر دفینے کا راز ان کو نہیں دے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے بیٹے کو اس دفینے کا راز بتا دیا اور یہ نشاندہی بھی کر دی کہ وہ کہاں دفن ہے۔ ادھر گروہ کے بقیہ 2 ساتھی شکاری کتوں کی طرح دینا ماچھی کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ آخر ایک روز انہوں نے اسے تلاش کر ہی لیا۔ انہوں نے اس شرط پر اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا کہ وہ ان کو اس دولت کے بارے میں بتا دے۔ دینا ماچھی اتنا کچا نہ تھا کہ یہ راز اگل دیتا۔
اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ نہ بتائے گا زندہ رہے گا۔ دینے نے دونوں ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ خون ریز لڑائی ہوئی۔ ایک ڈاکو تو جلد ہی مارا گیا جبکہ دوسرا ڈاکو اور دینا شدید زخموں کی تاب نہ لا کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ بعد میں کسی نے پولیس کو خبر دی تو اس نے لاشیں اٹھوا کر پولیس مقابلہ ظاہر کر کے نام وصول کیا۔ سچ کہتے ہیں دولت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ وہ دولت جس کی خاطر اتنے لوگ مر چکے تھے اب تک کسی کے کام نہیں آئی تھی۔ اب صرف دینا ماچھی کا بیٹا زمین میں دفن اس دولت کے بارے میں جانتا تھا۔ اس بیٹے کا نام خیر دین تھا اور یہ بہت سیدھا سادہ تھا۔ اس کے اندر چلاکی شاعری بالکل نہیں تھی۔ اس نے ایک دن جا کر اس مقام کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور وہاں جا پہنچا۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اب وہاں لوگوں نے آس پاس مکانات بنانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے دینا ماچھی کا لگایا ہوا بانس کا درخت بھی دیکھا جو خاصا گھنا ہو چکا تھا۔ زمین میں دبی دولت نکالنا اس اکیلے کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیوقوفی کی حد تک سیدھا سادہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو اللہ لوگ کہا کرتا تھا۔ اس نے اللہ لوگ کو اس کے دادا کی دبائی ہوئی دولت کے بارے میں بتایا تو بڑا حیران ہوا اور خوش بھی۔ ادھر خیر دین کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اچانک اسے ہیضہ ہو گیا۔ اس کا کوئی علاج مناسب نہ کرایا گیا، بس گھریلو ٹوٹکے آزماتے رہے۔ وہ دوسرے دن ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ لوگ اس اچانک صدمے سے بہت پریشان تھا اور کئی دن گمسم رہا۔ کفن دفن کے چند دن بعد آخر وہ ایک دن ہمت کر کے اس جگہ کو دیکھنے گیا۔ آج کل وہ جگہ شہزاد ٹیکسٹائل مل کے پیچھے دیوار کے قریب ہی ہے۔ وہاں پہلے ایک بٹھا تھا جو ختم ہو گیا ہے، لیکن تمہارے دادا کا لگایا بانس کا درخت اب بھی وہیں ہے۔ خیر دین نے اسے بتاتے ہوئے کہا تھا، بانس کے درخت سے 20 قدم مغرب کی طرف وہ مقام ہے۔ آخر وہ مقام اس نے ڈھونڈ ہی لیا جو دادا نے والد کو بتایا تھا۔ مقام کی ٹھیک نشاندہی ہو ہی گئی تھی۔ ہاں ٹھیک یہی جگہ ہے، اس نے سوچا۔ میں چند دن میں کسی طرح یہ سب کام کر لوں گا۔ وہ یہ سب سوچ کر واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد وہ دوبارہ اسی جگہ گیا، مگر یہ کیا؟ یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ وہاں کئی مزدور کام کر رہے تھے اور مکان بن رہا تھا۔ اوئے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی نے گرج کر کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، دل میں پہلے ہی چور تھا۔ پھر اس نے سنبھل کر کہا، جی مزدوری کرنے آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، اگر کام مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ چلو مولوی ظفر صاحب کے پاس۔ ٹھیکیدار نے کہا، اتفاق کی بات کہ ایک مزدور نہ آیا تھا، اسے ایک دن کے لیے رکھ لیا گیا۔ وہ کام بھی کرتا اور سوچتا بھی رہا کہ اب کیا کروں، مگر کچھ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ رات کو بھی وہ وہاں بندے موجود تھے۔ اگلے دن اس کی چھٹی ہو گئی۔ ویسے بھی اس کا دل کام میں نہیں لگتا تھا۔ شکستہ دل کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ وہ کئی روز زیر تعمیر مکان پر جاتا رہا، مگر کسی سے کیا کہتا اور کیسے کہتا کہ اس مکان کے نیچے کتنا خزانہ، کتنی دولت ہے، اور کسی کو بتانے سے اسے کیا ملتا۔ ابھی مکان بن رہا تھا تو مولوی ظفر سے یہ مکان کسی اور صاحب نے خرید لیا۔ نئے مزدور اور نئے لوگ یہ بہت اچھے تھے۔ اسے بھی 2-4 دن کام مل گیا، مگر وہ دل کی بات دل میں چھپائے واپس آ گیا۔ پھر جب کام ختم ہو گیا تو فٹافٹ وہ لوگ اس میں شفٹ ہو گئے۔ اب تو وہ صرف ٹھنڈی آہیں ہی بھر سکتا تھا۔ آخر کار ایک خیال اس کے دل میں آ ہی گیا۔ اس نے ملنگ کا روپ دھارا اور ان کے گھر پہنچ گیا۔ نئے مالک کا نام رانا صاحب معلوم ہوا۔ وہ باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ لگا رہے تھے۔ وہ انہیں دعائیں دینے لگا۔ بانس کے پودے کے ساتھ لیموں کے پودے نہایت اچھے لگ رہے تھے اور ایک نیم کا درخت کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اس نے صدا لگائی، رب بے شمار خوشیاں دے، دولت دے، خزانہ دے، گھر وستے رہن۔ رانا صاحب نے اس کو خیرات دی، اللہ نے آپ کو بے شمار دولت دی ہے مگر نظر نہیں آتی ہے آپ کو۔ اللہ لوگ نے جان بوجھ کر یہ بات بڑھائی مگر انہوں نے توجہ ہی نہ دی۔ وہ واپس آ گیا۔ پھر 2-4 روز کے بعد پھیرا لگایا اور اس کی بیوی سے خیرات لی، دعائیں دیں مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ آخر ایک دن وہ بھیس بدل کر آیا اور کہا کہ اس کے ملنے والے مکان لینا چاہتے ہیں۔ یہ مکان کتنے میں دو گے؟ مگر الٹا تانے سننے پڑے۔ رانا صاحب ابھی مکان بیچنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس نے رشتہ داروں سے قرض لینے کی کوشش بھی کی کہ کسی طرح مذکورہ مکان خرید لے، پھر اندر دفن شدہ خزانہ نکال کر رقم دوستوں رشتہ داروں کو لوٹا دے۔ ہماری قسمت کے کوئی اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہو گیا۔ وہ دن رات اسی سوچ میں کہ اب کیا کرے، کیا کسی کے پاس اس کے دکھ کا علاج ہے کہ اس کے باپ دادا تو اتنی دولت کے مالک تھے مگر اس کو قسمت نے کہاں لا پھینکا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو وہ نہ تو کسی کو بتا سکتا ہے
اور نہ ہی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا، اس نے کیا کیا منصوبے بنانے تھے اور کیا کیا خواب دیکھے تھے، سب مٹی میں مل گئے۔ وہ بیچارہ جب کبھی ادھر سے گزرتا تو بانس، لیموں اور نیم کے درختوں کو دیکھ کر مکین کی سنت رقص کرتا کہ اتنے بڑے خزانے کے اوپر کیسی بے خبری کی نیند سو رہے ہیں، اور اس سوچ نے اس کی نیندیں چھین لی ہیں۔ وہ دن کو پاگلوں کی طرح بازاروں میں گھومتا اور راتوں کو جاگتا رہتا اور اینٹ شنٹ الفاظ بولتا رہتا، خوابوں میں بھی بڑبڑاتا کہ ہائے میری دولت، ہائے میری قسمت۔ بالآخر ایک روز وہ بہت مجبور ہو کر پھر اس مکان پر گیا اور انہیں کہا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ آپ کے مکان کے نیچے بہت بڑی خوشخبری چھپی ہے، مگر واری قسمت مالک مکان اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اکثر وہ سوچتا کہ کیا اتنی دولت اس کے دادا نے دوسروں کے لیے جمع کی تھی، اور کیا یہ خزانہ ہمیشہ مٹی میں ہی دفن رہے گا یا پھر کسی خوش نصیب کے ہاتھ لگے گا۔